ہم کہتے ہیں سود ہے، ختم کرو اسے، اللہ سے ڈر جاؤ. وہ کہتے ہیں جی فلاں فلاں عالم کا فتویٰ. اب یہ بڑا مسئلہ ہے، کئی لوگ جنہوں نے سود کو حلال کیا ہوا مختلف نام دے کر ان کا فتویٰ ہمارے سامنے پیش کر. میں نے کہا اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے، تم فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ پیش کر رہے. خود اس مفتی صاحب کے اپنے مسلک کے اتنے بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں کہ یہ سودی معاملہ ہے، اس کو تم کیوں نہیں لے رہے؟ جس کے فائدے میں جس کی بات آ گئی اس نے غلط فتویٰ دے دی اور آپ کو اس میں فائدہ نظر، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے اور آپ نے سمجھ لیا کہ میں اللہ کے سامنے بھی یہی عذر پیش کر دوں گا فلاں مفتی صاحب. بھائی مفتی صاحب کا اپنا معاملہ ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے انہوں نے جواب دینا، اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے. کسی مفتی کے فتوے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سود ہے، معاملہ واضح ہو گیا آپ کے سامنے، پھر آپ کو کوئی مفتی کا فتویٰ بچا نہیں سکتا، پھر آپ اللہ کے ہاں مجرم بن جائیں گے. اس لیے اگر ہم سود کا خاتمہ چاہتے ہیں تو لازمی طور پر ہمیں اپنے گھر سے، اپنے کاروبار سے، اپنے معاملات سے سود کو ختم کرنا ہوگا. جی قسطوں کے حوالے سے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے ہاں قسطوں میں بھی بہت سے معاملے سودی ہیں اور کئی معاملے بغیر سود کے بھی ہیں. اگر آپ کسی بندے سے یا کسی بینک سے کوئی چیز لے رہے ہیں جو کہ اس کی اپنی ملکیت نہیں، وہ آپ کی جگہ پیسے دے کے بھی گاڑی پہ ہاتھ رکھو پیسے ہم دیں گے آپ ہمیں بعد میں دے دینا، سود ہے. تو پیسے پہ پیسہ لے رہے ہیں، سود ہے. اسی طرح کسی انڈیویجول کے پاس اگر کوئی چیز ایسی اپنی نہیں ہے، کسی سے لے کر وہ کہتا ہے جی وہ چیز آپ لے لیں، پیسے میں دیتا ہوں آپ بعد میں مجھے دے دینا، سود ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ ملکیت میں ہونی چاہیے، اس کی اپنی ہونی چاہیے. دوسری چیز قیمت اور مدت طے ہونی چاہیے، اس میں کمی بیشی پہ کوئی پیسے کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے. اگر قسط شارٹ ہو گئی ہے تو آپ جناب سود دیں، اس کو جرمانہ دیں، تو یہ سود ہے. تو اس لیے سود کے جتنے بھی معاملات ہیں ہمیں ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.